السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافی دنوں کے بعد آج ہم دوبارہ قرآن پاک کا ترجمہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ گرمی کی چھٹیاں تھیں ہمیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا ہے ترجمہ، تجوید اور تفسیر کا، اللہ تعالیٰ ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا مگر ابلیس نے، کانا وہ تھا من الجن جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی ہی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا پھر تم سب بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، وہم حالانکہ وہ لکم عدو تمہارے لیے دشمن ہے، بئس برا ہے، للظالمین سب ظالموں کے لیے، بدلا بدل۔ بمحاورہ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھیے، ہم نے کئی بار پیچھے بھی پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، اس کی ریزن بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ تھا کہ وہ جنوں میں سے تھا، ابلیس کن میں سے تھا، جنوں میں سے تھا۔ یہ قرآن کریم کی صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو حکم الہی کی نافرمانی نہ کرتا، لیکن فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا۔ اور جو فرشتے ہیں ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ تحریم میں فرمائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہا نا، کیا ہم نے فرشتوں سے کہا، تو پھر جب وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر وہ فرشتوں میں شامل کیوں تھا؟ انہیں یعنی جنوں کو تو نہیں کہا گیا تھا کہ تم سجدہ کرو، جبکہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، تو پھر جن کو اس میں شامل کیوں کیا؟ اب اس کا جواب صحیح صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ یقیناً نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، ان میں ہی اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس لیے وہ بھی للملائکۃ اسجدوا لآدم کے حکم کا مخاطب تھا، اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کو مخاطب کرنا کیا جانا قطعی ہے۔
اللہ ताला का इरशाद है कि माँ मना का अल्लाह तस्जुदा इद अमरतुका, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो फिर तूने सजदा क्यों ना किया। उसके बाद है फफसका अन अमरी रब्बी ही, उसने अपने रब का क्या किया, फफसका नाफरमानी की। फसक यानी फिसक, असल में यह है फिसक के माना होते हैं निकलना। चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो कहते हैं फफसकातिल फारतु मिन हुजरिहा, शैतान भी सजदा ताजीम का इनकार करके अपने रब की अतात से निकल गया। और उसके बाद है फरमाया अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, कि तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वहुम लकुम अदुम, वो तुम्हारे लिए, वो तुम सब का दुश्मन है। यानी क्या तुम्हारे लिए सही है कि तुम ऐसे शख्स को और उसकी ज़ुर्रियत को दोस्त बनाओ जो तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे रब का दुश्मन, और अल्लाह को छोड़कर उस शैतान के तुम इताअत कर रहे हो। हाँ, जिसने ऐसा किया बिअसल ज़ालिमीना बादाला, ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है। अब यहाँ गौर करना है, एक तो ये कि ऐसे जालिमों का मतलब जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को और उसकी ज़ुर्रियत को, उसकी औलाद को जो दोस्त बनाते हैं, ऐसे जालिमों का बदला बड़ा बुरा है। दूसरा ये है कि जालिमों ने किया ही बुरा बदल इख्तियार किया है, जालिमों ने क्या ही बुरा बदल इख्तियार किया है, यानी अल्लाह की अतात और उसकी दोस्ती को छोड़कर शैतान की अतात और उसकी दोस्ती जो इख्तियार की है, तो ये बहुत ही बुरा बदल है जिसे इन जालिमों ने इख्तियार किया है। एक माना ये है। और उसके बाद है मा अशहदतुहुम, मा नहीं अशहदतु, मैंने गवाह बनाया था, हम उन्हें, खल्क़स समावाती, आसमानों की पैदाइश, वल अर्दी और जमीन की, वला और ना, खल्क़ा अनफुसिहिम, खुद उनके पैदा करने पर, वमा और ना, कुन्तु था मैं, मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना, बनाने वाला सब गुमराहों, यानी गुमराहों को या सब गुमराह करने वालों को, आजूदा बाजू मददगार। मैंने उन्हें आसमानों और जमीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था और न खुद उनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ क्या है, माँ अशहदतुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमानों जमीन की पैदाइश और उसकी तदबीर में, बल्कि खुद इन शैतानों की पैदाइश में हमने इनसे या उनमें से किसी एक से भी कोई मदद हासिल नहीं की। ये तो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, फिर तुम उस शैतान और उसकी ज़ुर्रियत की पूजा या उनकी अताअत क्यों करते हो, और मेरी इबादत और अताअत से तुम्हें गुरेज क्यों है, जबकि ये मखलूक है, मैं इन सब का खालिक हूँ। मैंने तो गुमराह करने वालों को कोई अपना मददगार भी नहीं बनाया और ना मैं बनाने वाला हूँ। यानी बिल फर्ज महाल अगर मैं किसी को मददगार बनाता भी तो इनको कैसे बनाता, जबकि ये मेरे बंदों को गुमराह करके मेरी जन्नत और मेरी रजा से रोकते हैं। वयकूलु, और जिस दिन, यकूलु वो कहेगा, नादू तुम सब पुकारो, शुरकाइयल्लज़ीना, मेरे शरीकों को जिनके बारे में ज़ाम तुमने गुमान कर रखा था, फदऊहुम, तो वो सब पुकारेंगे उन्हें, फलम यस्तजीबू, फिर नहीं वो, यस्तजीबु लहुम, उन्हें जवाब देंगे। वजअलना, और हम बना देंगे, बैनहुम मौबिक़ा, उनके दरमियान एक हलाकत की जगह। वयौमा यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना, बामुहावरा तर्जुमा इस आयत का कि जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन उनमें से कोई भी जवाब ना देगा, हम उनके दरमियान हलाकत का सामान पैदा कर देंगे। अल्लाह अकबर। यहाँ देखिए मौबिक़ा, वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, मौबिक़ के एक माना हिजाब और पर्दे के हैं, तो मौबिक़
یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی، نیز اس لیے کہ عرصہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو مل نہیں سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے، موبقہ جہنم میں پیپ اور خون کی ایک مخصوص وادی ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک بھی کیا ہے، جیسا کہ ترجمے سے بھی واضح ہے کہ یہ مشرک اور ان کے معبود یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے سب مجرم لوگ آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ سب سمجھ جائیں گے، أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، کہ بے شک وہ سب گرنے والے ہیں اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا، اور نہیں وہ پائیں گے، عَنْهَا، اس سے، مصرفہ، کوئی پھرنے کی جگہ۔ اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، اسی میں گرنے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ کافر بھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا، یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر مثال سے، وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء، تمام چیزوں سے زیادہ جادالا، جھگڑالو۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یعنی واضح و تذکیر، مثالیں، واقعات، دلائل، براہین، اس کے علاوہ انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان بھی کیا ہے، لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، اس لیے واضح و نصیحت کا اس پر اثر نہ ہوتا ہے، اور نہ دلائل و براہین کا اس کے لیے کوئی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب جاءہم الہدیٰ، آ چکی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور وہ سب بخشش طلب کریں، ربہم، اپنے رب سے، إِلَّا، مگر، أَن تَأْتِیَہم، کہ آئے ان کے پاس، سنت الاولین، کہ پیش آئے انہیں، سنت الاولین، معاملہ پہلے لوگوں کا، او یا یأتیہم، آئے ان پر، عذاب قبولا، سامنے سے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں، یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب ہے جیسے پہلے لوگوں پر آیا، تو پھر یہ لوگ ایمان لائیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ اور دوسری بات، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ جائے، یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا، مگر، مبشرین، زیادہ، یعنی مبشرین سب خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور سب ڈرانے والے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ذریعے، لیدحضوا، تاکہ وہ سب پھسلائیں، بہ الحق، اس کے ذریعے حق کو، واتخذوا، اور ان سب نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، وما، اور اسے جس چیز سے، انذروا، وہ سب ڈرائے گئے، ہزوا، مذاق،
अल्लाहु अकबर। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दें और डरा दें। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि उससे हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज से डराया गया उसे उन्होंने मजाक बना लिया। अब इस आयत करीमा में अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाना ये तकजीब की बदतरीन शक्ल है। इसी तरह जिदाल बिल बातिल के जरिए से यानी बातिल तरीके इख्तियार करके हक को बातिल साबित करने की कोशिश करना नहायत मजमूम हरकत है। इसी मुजादला बिल बातिल की एक सूरत यह है कि जो काफिर रसूलों को यह कहकर उनकी रिसालत का इनकार कर देते रहे कि तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, हम तुम्हें रसूल किस तरह तस्लीम कर लें। तो बहरहाल आगे देखिए, वमन अज़लमु, और कौन ज्यादा जालिम है, मिम्मन दुक्किरा, उससे जो नसीहत किया गया बि आयाती रब्बिही, अपने रब की आयात के साथ, फ़अअरज़ा, तो उसने एराज किया, मुंह मोड़ लिया, नहा उससे, वनसिया, वो भूल गया, मा कद्दमत, जो आगे भेजा, यदा, उसके दोनों हाथों ने, इन्ना, बेशक हमने, जालना, बनाया हमने, अला कुलूबी, उनके दिलों पर, अकिन्नतन, पर्दा, अन यफ़क़हूहु, कि वो समझ सके इस कुरान को। हु की ज़मीर जा रही है कुरान की तरफ। वफ़ी आदानीम, और उनके कानों में, वक़्र, डांट रख दी है। व इन तदउहुम, और अगर आप उन्हें बुलाएं, इलल हुदा, हदायत की तरफ, फलन यहतदू, तो हरगिज नहीं वो सब हदायत पाएंगे, इज़न, उस वक्त, अबदा, कभी भी। बामुहावरा तर्जुमा है इस आयत का, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसे ना समझ सके, और उनके कानों में गिरानी है, वो इन तदउहुम इलल हुदा, इन तदउहुम इलल हुदा, और अगर आप उन्हें हदायत की तरफ बुलाएं, लेकिन कभी भी ये हदायत पाने वाले नहीं है। अब उनके इस जुल्म अजीम की वजह से कि उन्होंने रब की आयत से एराज किया और अपने करतूतों को भूले रहे, उनके दिलों पर ऐसे पर्दे और उनके कानों पर ऐसे बोझ डाल दिए गए हैं जिससे कुरान का समझना, सुनना और उससे हदायत कबूल करना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। उनको कितना भी हदायत की तरफ बुला लो, ये कभी भी हदायत का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद फरमाया वरब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, और आपका रब बहुत बख्शने वाला, रहमत वाला है। लो, अगर युआखिदहुम बिमा, अगर वो पकड़े उन्हें इसकी सबब का सब जो उन्होंने कमाया, लअज्जला, जरूर जल्दी लाए, लहुमुल अज़ाब, उनके लिए अजाब, बल्लहुम मौइदुल लन यजिदू, बल्कि उनके लिए मौइद, एक वक्त मुकर्रर है, लन यजिदू, हरगिज नहीं वो पाएंगे, मिन दूनी ही, उसके सिवा, मौइला, कोई जाए पनाह। वरब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, और आपका परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और बहुत मेहरबानी वाला है। वो अगर उनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही आजाब कर दे, बल्कि उनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सिरकने की हरगिज जगह नहीं पाएंगे। यानी ये तो रब्बे गफूर की रहमत है कि वो गुनाह पर फौरन गिरफ्त नहीं करता, फौरन सजा नहीं देता, बल्कि वो मोहलत दे देता है। अगर ऐसा ना होता
کیا ہوتا کہ ادھر سے غلطی کرتے، ادھر سے پکڑا جاتی، گرفت آ جاتی، تو پھر ہر شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکنجے میں کسا ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہوتا ہے، تو پھر فرار کا کوئی راستہ، بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ یہاں لفظ ہے موئلہ۔ موئلہ کے معنی ہے جائے پناہ یا فرار کی جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کی، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، لمہلکہم موعدا، ایک مقررہ وقت۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ اچھا، یہ ہیں وہ بستیاں۔ اس سے مراد عاد، ثمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز یعنی مکہ کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھی۔ انہیں بھی کچھ اگرچہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم اور طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہتی، پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر اور اشرف الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ یہ مہلت تو اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ ہے یا اللہ کا طریقہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد، ہر گروہ اور ہر قوم کو وہ عطا کرتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و عناد سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔